میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، اس وقت پوری دنیا متوجہ ہے کہ کب ہوتے ہیں اسلام آباد پیس ٹاکس راؤنڈ 2، اور اس حوالے سے کوئی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا. یعنی اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو تہران خاموش ہے، اسلام آباد خاموش ہے، واشنگٹن خاموش ہے. کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. ہاں، لیکن سورسز کو کوٹ کر کے اب مختلف جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ خبریں دے رہے ہیں کہ 20 یا 21 تاریخ کو اسلام آباد پیس ٹاکس راؤنڈ 2 ہونے جا رہا ہے. اگر سچ پوچھیں تو مجھے اس حوالے سے ایسا ممکن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ 20 یا 21 تاریخ سے پہلے ایڈوانس ٹیمز نے اسلام آباد پہنچنا ہے، اور جب تک آفیشیل اناؤنسمنٹ نہ ہو تب تک پھر ایڈوانس ٹیمز ان کی کس طریقے سے آ سکتی ہیں. کچھ چوری تھوڑی ہے. اگر آپ نے جنگ بندی کرنی ہے یا جنگ بندی کے لیے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ پھر اعلانیہ ہوتے ہیں، وہ خاموشی نہیں ہوتی. لیکن جو بیہائنڈ دی کلوز ڈورز کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ تو پھر ہو رہی ہوتی ہے. اس کے لیے پھر پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. سو لہٰذا یہ جو سچویشن بن رہی ہے وہ سچویشن بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی انتظار مزید ہے، اور انتظار مزید جو ہے وہ مجھے اس لیے ممکن دکھائی دے رہا ہے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ابھی جواب جو ہیں وہ شاید ان کا انتظار ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ میں بتاؤں کہ ایک یہ پیس ٹاکس تو یقین طور پر ہونی ہے. جو پازز بھی بیچ میں اس لیے ہیں کیونکہ بیچ میں اگر کوئی ایسے مسئلے مسائل ہیں ان مسئلے مسائل کو دور کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو کی رول پلے کر رہے ہیں وہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ ایران کا بھی ان کا جو وزٹ ہوا ہے حالیہ. لیکن پہلے بات کرتے ہیں جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں پاکستان سے. وہ ایک تو جنگ بندی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے تمام کے تمام ان کے جو ہے وہ مطالبات تسلیم کر لی ہیں، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یورینیم بھی جو ہے وہ ہمارے حوالے کریں گے. اس قسم کی گفتگو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں اس کی مکمل نفی کرتی ہے جی جو ایرانین سائڈ ہے. ایرانی سائڈ کہتی ہے جی کہ ہم کسی صورت بھی اپنے جو نیوکلیئر جو ہمارے پاس انرچ یورینیم ہے وہ ہم امریکہ کے حوالے نہیں کر رہے. وہ اپنی گفتگو جو ہے وہ بڑی واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنے پرانے موقف کے اوپر قائم ہے. کل خبر آئی تھی کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھول دیا ایران نے، اور ایران کی جانب سے یہ اس کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا. پھر اس کو ویلکم کیا، تھینک یو کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر جو انہوں نے پیغام دیا. پھر بعد میں انہوں نے تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہہ دیا جی کہ جو بلاکڈ ہے نیول بلاکڈ وہ انہوں نے کہا جی جاری رہے گا جب تک جو ہے وہ مستقل طور کے اوپر کوئی ایگریمنٹ یا ڈیل سائن نہیں ہوتی بٹوین یو ایس اے اینڈ ایران. پھر اس کے بعد آج معلوم ہوا جی کہ جو IRGC ہے اس نے دوبارہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا. یہ دیکھیں کہ یہ سچویشن کس طرح کی ہے. یعنی ایک طرف فیلڈ مارشل ایران گئے، وہاں پر جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہوا تو اس کی کنٹینیوشن کے اندر ایران کی جانب سے بھی ایک ویلکم جسچر کے طور پر اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولا گیا. لیکن پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس قسم کا بیان دیا تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر ایرانیئنس کی جو ایگو ہے، جو ان کی پرائڈ ہے، اٹس سیکنڈ ٹو نن ان دا ورلڈ. تو پھر یہ ہوا. لیکن بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بار بار پاکستان کا آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹروتھ سوشل ہے، چاہے وہ کہیں پہ وہ خطاب کر رہے ہیں، تو ہر جگہ پاکستان کی وہ تعریف کر رہے ہیں. ایک دفعہ پھر سن لیں وہ کیسے تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی. I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are. اچھا، یہ تو امپورٹنٹ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بات اور بھی کی. انہوں نے صحافیوں سے، رپورٹرز کے ساتھ جب ایئر فورس 1 کے اندر وہ موجود تھے یعنی اپنے جہاز کے اندر، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ایک اہم مہمان جو ہے وہ آنے والے ہیں واشنگٹن. اور انہوں نے کہا جی سیٹرڈے مارننگ وہ آئیں گے. تو سیٹرڈے مارننگ یعنی ابھی سے چند گھنٹے کے بعد، ابھی ہم 4 بجے ریکارڈ کر رہے ہیں تو تقریباً امریکی وقت جو ہے وہ اب چند گھنٹوں کے بعد وہاں پر مارننگ ہو جائے گی، صبح ہو جائے گی. اب بہت سے لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ جس کی وہ اتنی تعریف کر رہے ہیں وہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا ماں سوائے ان کے فیوریٹ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے. اب ISPR کا جو اعلامیہ آیا ہے فیلڈ مارشل کے دورہ ایران سے متعلق، وہ کہتا ہے کہ جی یہ 3 روزہ دورہ تھا. وہ کہہ رہے ہیں یہ مکمل ہو چکا ہے. ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات کی ہے، اسپیکر سے ملاقات کی ہے، وزیر خارجہ کے ساتھ کی ہے، اور
ساتھ ان کے جو خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ہے وہاں کے جو کمانڈر ہے میجر جنرل علی، ان کے ساتھ ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ملاقاتوں میں خطے میں پائیدار امن، بدلتی سیکورٹی صورتحال، جارتی سفارتی کوششوں اور باہمی تعاون کے ذریعے استحکام کو فروغ دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے مکالمے کشیدگی میں کمی اور مسائل کے پرامن حل پر زور دیا۔ اب ICPR کا اعلامیہ یہ بھی کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل نے ایرانی قیادت اور عوام کی پرتباک مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا اور پاکستان کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو ہم مزید جو ہے وہ مضبوط کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ دورہ مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے پرامن حل اور خطے میں امن اور استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا معاف کیجیے گا، میری نظر نزدیکی کمزور ہو چکی ہے، تو پڑھنے میں اب جو ہے نا وہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، تو پھر یہ اینک چینج کرنی پڑے گی، مجھے اب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ بہرحال یہ اب سچویشن جو ہے جس طرح کی جو ICPR نے بتایا، تو اس میں اعلامیے میں کہیں ذکر نہیں کیا کہ وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے متعلق بات یہ کر رہے ہیں، جس کے مہمان کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ اب لوگ اس کے بعد لوگوں نے کیا سرائیاں شروع کر دی ہیں کہ شاید وہ فیلڈ مارشل ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ فیوریٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی نہیں ہے آج کل۔ اچھا میں صرف یہ بات کروں گا کہ اس معاملے کے اوپر کیا سرائیاں مت کریں۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خبر بریک نہیں کی تو پھر ہم رپورٹرز کو بھی تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، اور ویسے بھی صبر کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ المس سے کہ اس حوالے سے کسی قسم کی کیا سرائی سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اہم ایک سفارتی مشن ہے، اور اس مشن میں اپنی سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے اس کی کامیابی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں اس حوالے سے آفیشیل جو موقف آتا ہے اسی کا ہی انتظار کرنا چاہیے، اور میرے خیال کے مطابق اسی میں ہی دانش مندی ہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے متعلق دنیا ان کو پریز کر رہی ہے۔ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ دور دراز ممالک کے اندر بھی ان پر بڑا غور سے ان کو جو ہے دیکھا جا رہا ہے، ان کی ملٹری ڈپلومیسی کو دیکھا جا رہا ہے۔ ایک برازیلین جرنلسٹ ہے اور ان کا نام ہے جی پیپ ایسکوبار، یہ اسپینش قسم کا نام ہے، ان کا تھوڑا مشکل ہے پروناؤنس کرنے میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں واحد اس وقت ایک شخص ہے عاصم منیر، جو فون اٹھا کر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور اگر ایران جائیں تو ان کا پرتباک استقبال ہوتا ہے، جو ایرانین سائڈ کے بھی فیوریٹ ہیں اور جو اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کے بھی فیوریٹ ہیں۔ ان کی گفتگو سنیں۔ Munir and Arakshi and Kalibaf, it was very, very friendly. He was received as an old buddy in Tehran. But Munir especially is doing a very, very good job. And Munir is probably the only person on the planet, as we speak at the moment, who can pick up the phone and talk to Trump anytime he wants, and at the same time received as a brother in Tehran. So this is the real game being played now. It's fascinating to watch. اب یہ دیکھیں جی، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک عزت کی بات ہے کہ پاکستان کی افواج کے سپہ سالار جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، جو کہ فیلڈ مارشل ہیں، ان کی جو ہے وہ تعریفیں دنیا کے کونے کونے سے ہو رہی ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے نام ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کے بعد اگر ہم بات کریں تو بات ہے جی کہ پرائم منسٹر پاکستان کی، جو کہ انطالیہ سے واپس روانہ ہو چکے ہیں، اور اب سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد وہ لینڈ کر جائیں گے اسلام آباد کے اندر، جبکہ جو کوارڈ کے وزراء خارجہ ہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ آج ٹرکی کے شہر انطالیہ میں ہو رہی ہے۔ اب یہ کوارڈ کے جو ممالک ہیں، جس میں ایجپٹ، ٹرکی اور سعودی عرب اور پاکستان شامل ہیں، یہ 4 ممالک ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے۔ اب ٹرکی کی اور ایجپٹ کی یہ خواہش ہے کہ وہ بھی اس دفاعی معاہدے کا حصہ بن جائے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں ممالک اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، جو کہ ان کی خواہش ہے، تو پھر یہ ایک اسلامک نیٹو کی شکل اختیار کر جائے گی۔ ویسے بھی یہ کوارڈ کا جو فورم ہے، پہلے تو جب یہ بنا تو یہی اس کو تصور کیا جا رہا تھا کہ یہ ایک علامتی قسم کا فورم ہے، لیکن یہ بڑا افیکٹو ثابت ہو رہا ہے۔ بالخصوص جو امریکہ ایران تنازع ہے، اس کے اندر یعنی کوارڈ نے بڑا اہم رول پلے کیا، اور پاکستان کو بڑی سپورٹ ملی ہے کوارڈ کے اس فورم سے۔ اب یہ جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس وقت پوری دنیا کی توجہ اس طرف مرکوز ہوئی ہے کہ یہ ممالک جو اسلامی ممالک کا ایک نیا الائنس اگر بنتا ہے
تو یہ پھر ایک غیر معمولی پیش رفت ہوگی. بہرحال جی ایک اور قابل تعریف شخصیت ہیں ہمارے ایئر چیف, ان کی بات کرتے ہیں. کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے مہمان خصوصی تھے, وہاں پر وہ گئے اور وہاں پر انہوں نے خطاب کیا, اور ایک بار پھر معرکہ حق کے اندر جو کامیابی افواج پاکستان نے حاصل کی اس کا انہوں نے ذکر کیا. Pakistan Air Force not only shot down the enemy most modern and capable aircraft during intense and longest BVR battle of aerial history, but also struck bases and ground assets deeply into adversary territory from north to south with precision. Besides neutralizing state-of-the-art defense system S-400 as well as command and control center at different places. Indeed, the enemy was utterly surprised by Pakistan Air Force indigenous developed homegrown kill chain comprising unmanned system, electronic warfare, equipment, space and cyber capabilities. اب یہ دیکھیں انہوں نے بتایا بڑے دو ٹوک انداز میں کہ کس طرح انڈیا کا غرور پاکستان نے خاک میں ملایا, جو S-400 کو کس طریقے سے پاکستان نے جو ہے وہ اڑا دیا, اور پاک فضائیہ کے جو ایئر کرافٹس تھے جو کہ ہم نے انڈیجنسلی بنائے ہیں یعنی JF-17 تھنڈر, انہوں نے جو ہے وہ ہٹ کیا جو S-400 کو اڑایا. تو یہ کوالٹی ہے جی ہماری ایئر فورس کی, اور دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو فائٹر جیٹ کو اسمبل کرتی ہے. کوئی دنیا کی اور ایئر فورس جو ہے اپنے جہاز نہیں بناتی. یہ الحمدللہ یہ پاک فضائیہ ہے جو اپنے جہاز بنا رہی ہے, بلکہ نہ صرف جہاز بنا رہی ہے بلکہ ڈرونز بنا رہی ہے, اور سائبر جو ماڈرن وارفیئر ہے, جو سائبر وارفیئر ہے اس کے اندر یعنی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے الحمدللہ. تو یہ ہماری جو پریویس ایئر چیفز ہیں اس کا کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے, اور موجودہ ایئر چیف تو یقینی طور پر ایک ونر ہیں وار کے. آگے بڑھتے ہیں جی. آخری انٹرسٹنگ خبر ہے, آج کل آپ کو معلوم ہے کہ جو فرینچ پریزیڈنٹ ہیں میکرون, ان کے حوالے سے جو ہے وہ خاصی کبھی تنقید پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہوتے ہیں, اور آج کل میڈیا بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. وہ کس بات پہ بنا رہا ہے کہ اٹالین جو پرائم منسٹر ہیں جارجیا میلونی, ان کے ساتھ وہ ذرا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امبیرسنگ جو ہے وہ مومنٹ میں ان کو منتقل کر دیا کہ جب ان کو وہ ملے, جب ان کو ویلکم کرنے کے لیے پریزیڈنٹ میکرون کھڑے ہوئے تھے, جب پرائم منسٹر گاڑی سے اتری ہیں, تو پھر جس طریقے سے ان کو انہوں نے حق کیا, جس طریقے سے ان کو پکڑا اور وہ جو کچھ کیا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خاصا جو ہے وہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. کیوں تنقید کا نشانہ بنایا؟ یہ ویژولس تو آپ ساتھ دیکھ ہی رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جب بھی کوئی ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سفارتی اعتبار سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے باڈی لینگویج کو, ان کے اترنے کو, ان کے جو لباس ہوتا ہے ہر چیز کو بڑے غور سے نوٹس کیا جاتا ہے, ان کے فیشل ایکسپریشنز تک دیکھے جاتے ہیں, ان کے شولڈرز کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح مل رہے ہیں. تو جس بے تکلفی سے یہ ملے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ میکرون کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ اپنی اہلیہ سے ایک بار پھر جو ہے وہ چپیڑ کھانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان کی اہلیہ نے ایک دفعہ ان کو جو ہے وہ تھپڑ بھی وہ مارا تھا, اور اس کا تانا آج تک جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دے رہے ہیں ان کو. پیپر ٹائگر بھی کہتے ہیں نیٹو کو, یعنی فرانس کو بھی, برطانیہ کو بھی, اور ساتھ ان کو جو ہے وہ تانا بھی مارتے ہیں. تو لوگ اب یہ سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں کہ میکرون صاحب جو ہے نا اپنی بیگم سے ایک اور تھپڑ کھانا چاہ رہے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو جو کنگ ہے سویڈن کے, ان کے حوالے سے بھی ایک ویژول ہے کہ جب یوکرینین جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا. پھر اسی طریقے سے ایک دفعہ میکرون ہی تھے تو موریشس کی جو فرسٹ لیڈی تھیں یا وہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو خاتون آئی ہوئی تھیں ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا. تو یہ بڑا غور سے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. سفارتی میں نے بتایا کہ جب انٹرنیشنل جب یہ اس لیول کے اوپر جو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات, جب سارے ہمیں تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں بھی ایک نمونہ موجود ہے, اس کا نام ہے نریندر مودی. مودی نے یعنی اپنے دوستوں کے ذریعے جو بزنس مین ہے اپنے میڈیا کو تو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا, لیکن آج بھی انڈیا کے اندر سے مودی کے اوپر شدید تنقید ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ زبردستی جعلی ہنسی ہنستا ہے, یو ٹویٹڈ ہاں ہاں ہاں, لوگ کہتے ہیں یہ مطلب ڈسگریس ہے, یہ پرائم منسٹر کی یعنی عہدے کے قابل نہیں ہے یہ شخص. اور مودی نے جعلی اپنا عکس بنایا ہوا تھا, لیکن اب دنیا جو ہے وہ ایون کہ انڈیا کے اندر سے لوگ مودی کے اوپر تھوک رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اب یہ آپ نے ویژولس تو آپ نے دیکھ لی ہیں. تو بس یہی بات ہے کہ آج کل کمپیریزن میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ
پاکستان کی جو چاہے ملٹری لیڈرشپ ہے چاہے وہ سویلین لیڈرشپ ہے، جب وہ ملتے ہیں، چاہے وہ ایرانین کے ساتھ مل رہے ہیں چاہے وہ امریکن کے ساتھ مل رہے ہیں، تو بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے مل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ دن دکھائے کہ جب پاکستان جو ہے وہ ان پیس ٹاکس کے حوالے سے مستقل جنگ بندی کے معاہدے کے دستخط ہو رہے ہوں اسلام آباد کے اندر، اور ورلڈ لیڈرز جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہوں، یہ تاریخی موقع ہوگا جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ دن ہمیں نصیب کرے. اور تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ پاکستان رکوانے میں اب تک جو ہے وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ممکن بنائے کہ یہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے. ورلڈ وار 3 جو ہے وہ اس کو ہونے سے پہلے ہی پاکستان جو ہے وہ روک لے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی. اللہ حافظ.